اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد المصطفی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین والصلاة والسلام علی آلہ الطاہرین الطیبین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ینقلب علی عاقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک شاہدین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم حضرات ناظرین، اللہ آپ پر رحمت نازل فرمائے، اللہ کی رحمت برکت و سلامتی ہو آپ پر، اللہ ہمیشہ آپ کو خوش رکھے اور اللہ رب العزت آپ کے رزق مال و اولاد میں برکت و وسعت پیدا فرمائے اور آپ کی جو دنیاوی اور دینی نیک خواہشات ہیں وہ اللہ پوری کرے۔ اللہ ہمیشہ آپ کا محافظ، حامی و مددگار ہو۔ میں ابن الخیر سید البخشا تسنیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور ناظرین سامعین، اللہ کی آپ پر رحمت ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ انٹرنیٹ دیکھ رہے ہیں۔ آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے علماء ہیں، وہ شیعہ ہوں یا سنی ہوں یا اہل حدیث، جو کچھ بھی ہیں، ان کی ساری گزر اوقات کتابوں پر ہے، روایتوں پر ہے، حدیثوں پر ہے، تاریخوں پر ہے، کیونکہ ان کو یا تو یہ ہے کہ ان کے مطلب کی کوئی آیت شاید قرآن سے نہیں ملتی، وہ اپنا مطلب اپنی عقیدت کے تحت انہیں کوئی نہ کوئی حدیث مل جاتی ہے، وہ ان حدیثوں ہی سے اپنا وہ مقصد پورا کرتے ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید واحد شخص میں ہوں جو قرآن پڑھ رہا ہوں، اور بھی دیوبندی یا بریلوی یا شیعہ حضرات قرآن پڑھتے ہوں گے، مگر وہ پڑھتے ہیں توحید پر، زیادہ سے زیادہ اخلاقیات پر، اور وہ قیامت کا خوف دلانے کے لیے، وہ جنت کی لالچ دلانے کے لیے ایسی آیات پڑھتے ہیں جس میں عذاب الہی کی آخرت کو وعید ہے، یا جس میں جنت کی نعمتوں کا بیان کیا گیا ہے۔ اور جہاں تک ہر متنازع مسئلے کے متعلق قرآن مجید کا پڑھنا ہے، وہ صرف میں پڑھتا ہوں، مجھے کتابوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ هُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ یہ آیت سورہ نحل کی آیت نمبر 99 ہے کہ اے رسول، ہم نے تجھ پر ایسی کتاب اتاری ہے جس میں ہر شے کا بیان ہے، اور اس میں ہدایت ہے اور رحمت ہے، فرما برداروں کے لیے۔ تو جب اس میں ہر شے کا بیان ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ کتابوں کی تفسیر پڑھنا ہے، یعنی جو کچھ وہ لکھ گئے، مثلا وہ تفسیر کبیر ہے جو اس کا مصنف فخر الدین رازیہ کون ہے وہ لکھ گیا ہے، یا تفسیر ابن کثیر ہے، وہ بھی بڑے ملا تھے۔ میں ان ملاؤں کی تقلید کرتا رہوں، اس لکیر کا فقیر بنا رہوں؟ کیا میں خود تدبر قرآن نہ کروں؟ یہ تدبر فی القرآن کوئی مشکل بات نہیں ہے، اللہ نے اسے گو چھپا کر بیان کیا ہے، مگر تھوڑا سا غور کرنے سے واضح ہو جاتا ہے۔ تو اس میں جو بیان ہوتا ہے اس بیان سے مقصد حاصل ہو سکتا ہے، اور جو قرآن کو چھوڑ کر
ادھر ادھر وہ کتابیں پڑھیں تو اللہ نے فرما دیا ہے کہ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ۔ یہ میں نے آیت پڑھی ہے سورۃ بقرہ کی، یہ آیت نمبر 79، کہ ہلاکت ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے کتاب لکھی ہے اپنے ہاتھ سے اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ بخاری، مسلم، ابن ماجہ، موطا امام مالک وغیرہ یہ لکھی ہے لوگوں نے، اور ہمیں یہ مولوی صاحب فرماتے ہیں یہ کتاب ہے، یہ فرمان رسول ہے، اگر تم نہیں مانو گے تو کافر۔ میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن مجید کا کیا کریں؟ ہمارے لیے دو دین بن گئے، ایک حدیث میں ایک قرآن میں۔ حدیث کی صحت کی پرکھ کا ذریعہ بھی پھر علم الرجال کو بنایا، کسی صورت میں قرآن کے محتاج ہی نہ رہے۔ اب قرآن پڑھنا ہے تو کس پر؟ اس کا شبینہ پڑھنا ہے، تراویح میں پڑھنا ہے، اور قرآن مجید کو کچھ نہ کچھ نماز میں پڑھنا ہے، اور قرآن مجید کو قبر پر پڑھنا ہے، اور قرآن مجید کو وہاں پڑھنا ہے جہاں دیگیں پکی ہوئی ہوں۔ اب اسی لیے رہ گیا۔ اور اس کے علاوہ قرآن مجید کا علم کیا ہے؟ یعنی مخارج نکالیں، عربی لہجہ اختیار کریں، قرأت کے ساتھ پڑھیں، روانی کے ساتھ پڑھیں، زبردیر کی غلطی نہ ہو، یہ ہے قرآن کا علم، یہ رہ گیا۔ میں اس بات کے خلاف نہیں ہوں، بے شک آپ قرأت کے ساتھ پڑھیں، زبردیر کی غلطی بھی نہ کریں، عربی لہجہ اختیار کریں، مخارج سے پڑھیں، مگر یہ یاد ضرور رکھیں کہ اصل مقصد قرآن کا یہ نہ تھا۔ مقصد قرآن یہ ہے قرآن کو سمجھو، اس پر عمل کرو۔ تو آج جو کچھ میں بیان کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو تفرقہ پیدا ہوا، مختلف فرقے بن گئے، یہ فرقے کیوں بنے اور کب سے بنے؟ یہ فرقے جو بنے ہیں ابتدا سے بنے ہیں، کسی کی نظر جائے یا نہ جائے، یہ دو باتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو اندھی عقیدت کہ کوئی شخص، اگر ہم تو مسلمان ہیں، کوئی بت پرست بھی ہو تو وہ اپنے بت کی پوجا کو جلدی سے چھوڑنے والا نہیں ہوتا، وہ اپنے بت کو جلدی سے ناکارہ سمجھنے والا نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے کہ اس کی بڑی شان ہے، بڑی عزت ہے، بڑی تکریم ہے، وہ بھی اپنے بت کو چھوڑنے والا نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح جہاں اندھی عقیدت کا لفظ آ جائے انسان کا ہٹنا بہت مشکل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس اندھی عقیدت کے علاوہ انسان کی اپنی انا ہوتی ہے۔ مثلا کوئی شخص میرے ساتھ بحث کرنے کو آئے تو وہ یہ نہیں سوچے گا کہ ہم علمی بحث کریں، ایک دوسرے کے نقطۂ نظر کو سمجھیں اور ایک دوسرے کو سمجھائیں، اور ہم دیکھو غلطی پر ہوں تو دیکھیں کہ جو غلطی ہو ہماری اس کو ہم اپنی اپنی جگہ پر تسلیم کریں اور صراط مستقیم پر آ جائیں۔ یہ سوچ کر کوئی نہیں بات کرتا۔ جو بات کرنے آتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اسے پچھاڑ دوں، میں اسے مات دے دوں، میں اسے شکست فاش دے دوں، میں اس کی تضحیق کروں۔ اس لیے کہتے ہیں تمہارا کس سے مقابلہ ہے، تمہیں کیا سمجھ رکھا ہے، اب میں یہ کر کے جاؤں گا، میں وہ کر کے جاؤں گا، بھاگنے نہیں دوں گا۔ یہ بکواس کرتے رہتے ہیں، یہ بکواس کرتے ہیں اپنی انا کے تحت۔ اس طرح پر بحثیں نہیں ہوتی۔ تعلیم یافتہ لوگ ان مولویوں کے علاوہ اور بھی ہیں، نفسیات دان بھی ہیں، فلسفہ دان بھی ہیں، کیمیا دان بھی ہیں، اور اس طرح سائنس دان، وہ بھی آپس میں ان کے سیمینار ہوتے ہیں۔ کیا وہ یہی کہتے ہیں ہم بھاگنے نہیں دیں گے، یوں نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے؟ یہ کیا ہے؟ یہ صرف مولویوں میں ہے، کیونکہ انا اتنی ہے، نہ جاننے کے باوجود یہ سمجھتے ہیں ہم بہت کچھ جانتے ہیں۔ میں نے تمہیدی طور پر بہت بیان کر دیا۔ اب میں چونکہ چاہتا یہ بھی ہوں کہ میری جو یہ ہے وہ ویڈیو بہت مختصر ہو، تاکہ میں بھی نہ تھک جاؤں، آپ بھی سنتے ہوئے گھبرا نہ جائیں۔ تو اس لیے میں نے ایک آیت پڑھی ہے، یہ ہے آیت سورۃ آل عمران کی آیت 144، سورۃ آل عمران آیت نمبر 144۔ اللہ فرماتا ہے وما محمد اللہ رسول، محمد اور تو کوئی نہیں، یہ بھی رسول ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی تو ایسے رسول گزر چکے ہیں۔ افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، کیا اگر یہ وفات پا جائے، فوت ہو جائے یا شہید ہو جائے، قتل ہو جائے
کیا تم اپنے پچھلے پاؤں پھر جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَاقِبَيْهِ، جو اپنے پچھلے ایڑیوں پر پھر گیا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو وہ اللہ کو ذرا برابر کسی چیز تک کا بھی نقصان نہیں دے سکتا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ وہ جلد از جلد شکر گزار لوگوں کو جزا دینے والا ہے، اچھی جزا دینے والا ہے۔ تو بات یہ ہے، اب اس بات سے خوب سمجھ آتی ہے بات کہ شاید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی کوئی افواہ چلی کہ محمد شہید ہو گئے، تو اس لیے مسلمان بھی شاید میدان چھوڑ گئے۔ تو اللہ اس لیے فرما رہے ہیں کہ تم نے کیا سمجھا ہے کہ محمد اگر اس دنیا سے چلا جائے تو پچھلے ایڑیوں پھر جاؤ گے، چاہے وہ شہید ہو جائے یا چاہے وہ وفات پا جائے؟ تو جو اس نے تمہیں نظام دیا ہے، جو لاہ عمل دیا ہے، جو محمد نے تمہیں دین دیا ہے، کیا تم اس دین پر نہ رہو گے؟ نہیں، محمد بھی دوسرے رسولوں کی طرح رسول ہے، شاید آخر وہ بھی تو نہیں رہے ہمیشہ کے لیے، یہ محمد بھی وفات پا جائے گا، ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ یہ اگر اس دنیا سے وفات پا جائے، چلا جائے، کیا تم پچھلے ایڑیوں پھر جاؤ گے؟ نہیں، تمہیں ویسے ہی اسلام پر، اس نظام پر جو محمد مصطفیٰ نے دیا، اس دین پر، اس قرآن پر تمہیں کاربند رہنا چاہیے۔ اگر محمد کے وفات کی، شہادت کی خبر سنی تو بھاگ کیوں گئے؟ تم نے تو جہاد کرنا تھا، تم جہاد کرتے رہتے، یا کافروں کو شکست ہوتی یا تم شہید ہو جاتے، یہ کیا کہ تم بھاگ گئے، میدان چھوڑ گئے؟ تو ہمیں اس آیت کے نفس مضمون سے یہی معلوم ہو رہا ہے۔ اگر ہمارے پاس کتاب ہوتی تو ہمیں پتہ چلتا کہ مسلمان کس جنگ سے بھاگ گئے، یہ آیت کب نازل ہوئی، یعنی کس جنگ کے لیے نازل ہوئی۔ تو بہرحال بات ایسی ہے، جس جنگ سے بھاگے ہوں، جہاں سے بھاگے ہوں، جہاں محمد مصطفیٰ کی شہادت کی خبر افواہ اڑی ہو، تو وہیں پر یہ بھی بھاگے ہوگے۔ تو آیت کا مضمون یہ آگے جو بات یہ ہے، مَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَاقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو اپنے پچھلے ایڑیوں پھر گیا، یعنی بالکل وہ بیک ہو گیا، تو وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کیا، اس کا اپنا نقصان ہے، کیونکہ اس نے دین متین کو چھوڑ دیا، اس نے ملت بیضاء کو چھوڑ دیا، تو وہ پچھلے ایڑیوں میں پھر گیا۔ اس بات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ شاید لوگوں نے پچھلے ایڑیوں پھرنا تھا، تو اس لیے اللہ نے فرمایا جو پچھلے ایڑی پھر گیا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ یہ اللہ لا علمی کی طور پر نہیں کہہ رہا، اور اللہ اس لیے بھی نہیں کہہ رہا کہ ان کو صراط مستقیم یا دین پر قائم رہنے کے لیے نہیں فرما رہا۔ اگر قائم رہنے کے لیے فرما رہے ہوتے تو یوں نہ ہوتا جو پھر گیا، تو وہ اللہ کا کوئی نقصان ہے۔ وہ یوں ہوتی بات کہ اس دین پر قائم رہنا محمد کے بعد بھی، بات یوں ہوتی۔ جب یہ بات ہے کہ وَمَن يَنْقَلِبْ، اور جو پچھلے ایڑیوں پھر گیا، تو وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب ہے پھر جانے تھے، کچھ لوگ پھرنے والے تھے، اللہ فرما رہا ہے، مگر جو شکر گزار رہے گا، جو اس دین متین پر رہے گا، ثابت قدم رہے گا، تو اللہ فرماتا ہے یجزی اللہ الشاکرین، تو اللہ ایسے شکر گزاروں کو ان قریب بہترین جزا عطا فرمائے گا۔ تو یہ تھی آیت کے معنی۔ تو اس کا لب لباب یہ ہے کہ کچھ لوگ محمد کی وفات کے بعد ایسے تھے جنہوں نے پچھلے ایڑیوں پھر جانا تھا۔ اب میں بیان کرتا ہوں دو اجلاسوں کے متعلق، دو جلسے ہوئے اسلام میں، ابتدا میں دو جلسے ہوئے۔ ان دو جلسوں کی وجہ سے مسلمانوں میں تفرقہ پیدا ہوا۔ وہ مسلمان گروہ اس وقت ابتدا میں دو گروہ میں تقسیم ہو گئے۔ آپ نے الحمد پڑھا، میں نے آپ کو بہت کچھ سمجھایا، مگر میں ناظرین مہربانی کریں یہ میری تقریر کو سبسکرائب کیا کریں، شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں۔ یہ قرآن ہے، اپنے دوستوں کے پاس بھیجیں گے تو آپ کو بھی اس سے ثواب کا حصہ ملے گا۔ جب میں بیان کر رہا ہوں، میرے اس بیان کو اپنے دوستوں کے جن کے پاس تم بھیجو گے، شیئر کرو گے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ یہ آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ قرآن ہے،
یہ قرآن کو آج تک کسی نے نہیں سمجھا. یہی وجہ ہے کہ تفرقہ ہے. ایک قرآن کے ہوتے ہوئے مختلف نمازیں، مختلف روزے، مختلف وضو، مختلف تمام اطوار. یہ اس لیے ہیں مختلف عقائد کہ انہوں نے قرآن کو نہیں سمجھا. میں قرآن سمجھا رہا ہوں تو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. اس میں جو شخص اپنی جماعت کی عصبیت رکھے کہ میری جماعت غالب رہے، میری جماعت کا بول بالا ہو، میرا مذہب کھرا اور سچا رہے، تو ایسے پر میں لعنت کرتا ہوں. میں تو صحیح قرآن بیان کر رہا ہوں. مجھے نہ شیعہ سمجھو نہ سنی. میں قرآن پر عمل کرتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں. آپ بھی دیکھ رہے ہیں. جیسے میں سمجھ سکتا ہوں سمجھا رہا ہوں. اگر مجھ میں کوئی غلطی ہو تو ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء ہیں تو وہ مجھے سمجھا دیں. کوئی غلطی ہو وہ اسی طرح سمجھا دیں، خود تقریر کریں، میری طرف سینڈ کر دیں. مجھ سے ٹیلی فون پر رابطہ نہ کریں. میرے پاس ان کی ضد کا کوئی علاج نہیں ہے، اور میرے پاس ایسا سامان بھی نہیں ہے میں بات کر سکوں. یہی ایک فون ہے، فون پر بات کروں گا. میں تو ویڈیو نہیں بنا سکوں گا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ تقریر کریں، میری طرف سینڈ کریں، میں جواب دوں گا. ہاں البتہ کوئی میرے پاس میری طرف وائس کال کرے گا، اس کا بھی جواب دوں گا. مختصر فون کا جواب دوں گا، ویڈیو نہیں بنا سکتا. تو بات یہ ہے 2 اجلاس ہوئے جن کی وجہ سے میں یعنی کہ ایک اس آیت کے مقصد کو اپنے مد نظر رکھنا کہ کچھ لوگوں نے پچھلے ایڑیوں پھرنا تھا، اس لیے اللہ تحدیدی بیان فرما رہے ہیں اگر کوئی پھر گیا تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اس کا اپنا نقصان ہوگا. یعنی کہ نہیں پھرنا چاہیے، مگر پھرنا تھے تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں. تو اللہ شکر گزاروں کو یعنی اس آیت میں یہ فرمایا کہ مسلمانوں میں سے کوئی گروہ ہوگا جو پچھلے ایڑیوں پھر جائے گا. تو اب آگے میں 2 اجلاسوں کا بیان کر رہا ہوں. اسلام میں 2 اجلاس ہوئے. ایک اجلاس وہ ہے کہ جب اللہ نے فرمایا اپنے پاک رسول کو بلغ ما انزل الیک من ربک، یعنی قوم غدیر کے مقام پر اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا پیغام پہنچا دے لوگوں تک. جو کچھ اب اس آیت کی میں تشریح نہیں کرتا، میں ایسے بات کرتا ہوں. یہ واقعہ غدیر انٹرنیٹ پر میرا ہر کرم فرما سن چکا ہے، تو میرے مہربان سن چکے ہیں، تو میں پھر دوبارہ اپنا وقت کیوں ضائع کروں. تو اللہ کے رسول نے وہاں پر ایک جلسہ کیا، پلانوں کا ممبر بنا کر، پلان بھی 3 رکھے، اور حمد و ثنا کے بعد فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے بلائے اور میں لبیک کہوں. تو وہی بات آفا اماتا، اگر میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میں انی ترکت فیکم ثقلین کتاب اللہ و اطاعت اہل بیتی، میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب اور اپنی اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. انی ترکت فیکم ثقلین کتاب اللہ و اطاعت اہل بیتی، میں اللہ کی کتاب اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. ان تمسک بہما، اگر تم نے اس کے ساتھ تمسک رکھا تو میرے بعد گمراہ نہ ہو گئے. اب کچھ لوگ حدیث کو اس طرح بنائے ہوئے ہیں کہ میری اہل بیت کا خیال رکھنا. کیا مطلب؟ بھٹک نہ جائیں، کہیں جنگل میں یہ گواچ نہ جائیں، گم نہ ہو جائیں. یہ کیسی بات ہے؟ یہ حق کو چھپانے والی بات ہے. میری اہل بیت کا خیال رکھنا. کس نے خیال رکھا؟ مسلمانوں میں سے کس نے خیال رکھا؟ جس نے اہل بیت کا خیال رکھا. کیا خیال رکھا؟ کیا کما کر میری اہل بیت کو کھلانا ہے؟ خیال رکھنے کا کوئی مقصد تو ہوتا ہے. جو خیال مسلمان نے رکھا وہ دنیا دیکھ چکی ہے، غیر مسلم دنیا بھی دیکھ چکی ہے کہ مسلمان نے اپنے نبی کی اولاد، اپنے نبی کی اہل بیت کا کیا خیال رکھا. خیر، خیال رکھنے کی بات نہیں ہے، کیونکہ ایک اور حدیث بھی ہے. رسول نے فرمایا ماشاء اللہ جیسے وہ حدیث ہے جو حدیث سفینہ کہتے ہیں، ماشاء اللہ اہل بیت کا ماشاء اللہ سفینہ نوح ہے. میری اہل بیت کشتی نوح کی مثال ہے. من رکبا فنجا ومن تخلف عنہا فضل فغرق فہوا، جو کشتی نوح پر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، بچ گیا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ غرق ہو گیا اور گمراہ ہو گیا. ہاں، تو یہ کشتی نوح ہے.
یعنی کشتی نوح کو چھوڑنے والے جیسا گمراہ ہوئے غرق ہوئے، میری اہل بیت کو چھوڑنے والے گمراہ اور غرق ہو جائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا اس کشتی، اب اس حدیث سفینہ کو حدیث ثقلین کو ملائیں، معلوم ہوا کہ یہ اہل بیت کا خیال رکھنے والی بات بالکل غلط ہے۔ اہل بیت سے ساتھ تمسک رکھنا مطلب یہ تھا کہ انہی کی تباہ کرنا، ان کی پیروی کرنا، کیونکہ یہ غلطیوں سے پاک ہیں۔ تو اس لیے انی ترکت فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترۃ اہل بیتی ان تمسکوا بہما لن تضلوا بعدی، میں اپنے بعد تمہارے درمیان اللہ کتاب و اہل بیت چھوڑ جا رہا ہوں اگر تم نے اس سے تمسک رکھا۔ یہ کن کو فرمایا جا رہا تھا؟ اصحاب کو، کہ میں یہ اصحاب کو فرمایا گیا کہ میری اہل بیت کشتی نوح کی مثل ہے، جس نے کشتی نوح کو چھوڑا گمراہ ہوا، غرق ہو گیا، اور میری اہل بیت جو ہے اور قرآن دو چیزیں میں قیمتی چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کے ساتھ تمسک رکھا تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ اصحاب کو فرمایا جا رہا تھا، سامنے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس کے بعد پھر حضرت علی علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا ایھا الناس، او لوگو، الست اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں کا مالک نہیں ہوں؟ کیونکہ سورۃ احزاب آیت نمبر 6 میں اللہ فرما چکے ہیں کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں کا مالک ہے ان سے بھی بڑھ کر، یعنی ہم اپنی جان کے اتنے مالک نہیں ہیں جتنی ہماری جان کا مالک ہمارا نبی ہے، تو ان کی جانوں کا مالک ہے ان سے بھی بڑھ کر۔ اس لیے آپ نے پوچھا ایھا الناس، او لوگو، الست اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں کا مالک نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلی یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول۔ جب رسول نے پوچھا کہ کیا میں تمہاری جانوں کا مالک نہیں ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کے متعلق بھی یہی فرمانا چاہتے تھے کہ یہ بھی تمہاری جان کا مالک ہے۔ اس کا معنی دوست کیوں کیے؟ پھر فرمایا، علی کا بازو پکڑا اور پلانوں کے ممبر پر آپ کھڑے تشریف فرما تھے، اس کے علاوہ آپ کا قد بھی حضرت علی سے بڑا تھا، تو نہ پکڑا حضرت علی کو کندھے سے ذرا اوپر اور اپنے ایک ہاتھ پر خیبر شکن کو اٹھایا۔ دیکھ لیا حضور سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کو۔ ویسے حضور کے شایان شان نہ تھی، آپ جنگ نہ لڑتے تھے، ورنہ علی علیہ السلام حضور کے سامنے کچھ نہ تھے، طاقت میں کچھ نہ تھے، میں اور ویسے بھی غلام ہے رسول کے۔ تو اٹھایا، حتیٰ کہ روایت میں ایسا ہے کہ رسول کے چونکہ بازو کھلے تھے تو جب قمیص کا بازو نیچے ہوا تو بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ ان کو اٹھایا اور فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا مالک سرپرست میں ہوں اس کا مالک سرپرست یہ ہے۔ یہ جلسہ تھا عید غدیر، یوم غدیر کا، مقام غدیر پر یہ جلسہ تھا، یہ اسلام کا ایک پہلا جلسہ تھا۔ اس پہلے جلسے میں اہل بیت کو مقرر کیا گیا ہادی، اور اہل بیت اور قرآن مجید کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کا حکم دیا گیا، اور اہل بیت میں سے پہلے فرد علی کا اعلان کر دیا گیا اس کی ولایت کا۔ اور رسول کریم مدینہ منورہ چلے گئے، آپ کچھ عرصہ تک وہاں رہے اور پھر آپ نے وفات پائی۔ جب وفات پائی، ابھی اس کے وفات کے دن سرور کائنات کے آنے والے ہیں، تو آپ نے وفات پائی۔ جب آپ نے وفات پائی، یوں ہی آپ نے وفات پائی تو ثقیفہ بنو سعدہ میں ایک جلسہ شروع ہوا، اور اس جلسے میں غدیر کے جلسے میں 1,25,000 سے لے کر 10,000 تک مختلف روایات کے ذریعے 10,000 کی تعداد یعنی کہ بیان کی گئی ہے، کیونکہ اس میں اور تو جو لوگ تھے وہ چلے گئے، مگر شام کے رہنے والے، مدینہ کے رہنے والے اس جلسے میں موجود تھے۔ اب جو اختلاف ہوا، باہر کے لوگوں نے اختلاف نہیں کیا، مدینہ کے والوں نے اور شام والوں نے اختلاف کیا اہل بیت سے۔ تو رسول بڑے دانا تھے، اللہ بھی دانا علیم الحکیم ہے، انہوں نے صرف مدینہ اور شام والوں کو حکم سنا دیا جنہوں نے حکم سے انحراف کرنا تھا۔ تو اب دوسرا جلسہ شروع ہوا۔ اگر میں غلط بیانی کروں تو مجھ پر گرفت کریں، اگر میں غلط بیانی نہ کروں
تو ناظرین سامعین مرضی آپ کی، آپ تسلیم کریں نہ کریں، مجھے نہ گالیاں دیں نہ میرے خلاف تقریریں کریں، یہ مہربانی کریں، میں حق بیان کر رہا ہوں، حق کو چھپانے کی کوشش نہ کریں، میں یہاں پر صحابہ کرام کی کوئی توہین نہیں کر رہا، نہ میرا مقصد ہے، تو نہ میں کسی مذہب کی ترجمانی خاص نہیں کر رہا، اور میں تو صرف 2 جلسوں کا بیان کر رہا ہوں، اور پھر 2 جلسے ہوئے، ایک جلسہ تو یہ ہوا غدیر والا، اس کے متعلق آپ نے سن لیا، اور دوسرا جلسہ ثقیفہ بنو سعدہ میں پاک رسول کے وفات پا جانے کے بعد شروع ہوا، اس میں 100-150 آدمی، غدیر میں کم سے کم 10,000 اور اس میں 100-150 آدمی۔ جلسہ غدیر میں حضور سرور کائنات نے علی کا بازو پکڑ کر دکھایا، اور جلسہ ثقیفہ میں وہاں پر ایک صحابی رسول حضرت عمر نے ایک دوسرے صحابی رسول حضرت ابوبکر کا ہاتھ پکڑ کر دکھایا کہ یہ ہے جس کی میں بیعت کر رہا ہوں، اس کی بیعت کرو، اور ادھر رسول کریم نے فرمایا یہ ہے جس کا میں مولا ہوں، اس کا یہ مولا ہے۔ اب آپ خود سوچیں، یہ 2 جلسے ہوئے، جب 2 جلسے ہوئے تو رسول کریم کے بعد جو کچھ انجام ہوا اس میں غدیر والے الگ بیٹھ گئے، وہ اس میں شامل نہیں ہوئے، نہ وہ ثقیفہ کے جلسہ میں نظر آتے ہیں غدیر والے، اور نہ وہ بیعت کرتے وقت نظر آتے ہیں، نہ وہ جنگوں میں نظر آتے ہیں، نہ وہ حکومت میں نظر آتے ہیں، ان سے بیعت کے لیے بھی جبر کیا جا رہا ہے، اور غدیر والے الگ ہو گئے، ثقیفہ والے الگ ہو گئے۔ اس کے بعد ثقیفہ والوں کی حکومت ہوئی تو مسلمانوں میں سے ایک گروہ غدیر والے رہے اور ایک گروہ ثقیفہ والوں کا بن گیا۔ جو ثقیفہ والے تھے انہوں نے اصحاب کو تسلیم کر لیا، جو غدیر والے تھے انہوں نے اہل بیت کو، کیونکہ حدیث ثقلین میں ذکر اہل بیت کا تھا، انہوں نے اہل بیت کو تسلیم کر لیا۔ اس طرح مسلمانوں کے 2 گروہ ہوئے، پھر ان گروہوں سے پھر گروہ بنتے گئے، تو پتہ نہیں آج کتنی تعداد ہو چکی ہے۔ تو اب سامعین مرضی آپ کی ہے، میں آپ کے یہ نقطہ نظر میں نے پیش کر دیا، اب مرضی آپ کی ہے کہ آپ غدیر والے بنیں یا ثقیفہ والے بنیں، مرضی آپ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔